یہ کہانی سٹی ہاسپٹل کے وہ بھیانک کمرے کی ہے جہاں پہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چڑیل کا سایہ رہتا تھا۔ اس ہاسپٹل کے وہ والے کمرے میں جس کو بھی لایا جاتا وہ چڑیل اسے مار دیتی اور مارنے کے بعد وہاں سے فوراً غائب ہو جاتی۔ پاس ہی ایک گاؤں میں ایک دادی اور پوتی رہتی تھی۔ ان دونوں میں بہت ہی زیادہ پیار تھا اور وہ دونوں اکیلی ہی رہتی تھی۔ ایک دن دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی پوتی فوراً سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی پوتی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل میں لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ دونوں اسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ کہ وہ بھیانک چڑیل کا سایہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اس کی دادی کو اسی کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اپنی دادی کو بے ہوش دیکھ کر اس کی پوتی بہت زیادہ روتی ہے، پھر وہ دوسرے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن اچانک وہاں پہ وہ بھیانک چڑیل آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے، اے بچی، کیوں رو رہی ہے؟ کیوں سارے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ بچی اس چڑیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور اس سے وہ کیا چاہتی ہے۔ چڑیل اسے کہتی ہے، فکر مت کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی، اور ویسے بھی میرا شکار آج دوسرے کمرے میں ہے۔ آج وہاں پہ میں نے کسی کی موت کا بندوبست کیا ہے۔ بچی اس چڑیل سے پوچھتی ہے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، کیونکہ ساتھ والے کمرے میں تو اس کی دادی سوئی ہوئی ہے۔ اس بچی کے بار بار پوچھنے پر آخرکار چڑیل اسے بتا ہی دیتی ہے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ ہاں، وہ ساتھ والے کمرے میں جو بڑھیا سو رہی ہے، میں اس کی ہی بات کر رہی ہوں۔ اس کمرے میں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ وہ بچی یہ جان کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یہ چڑیل اس کی دادی کو مارنے والی ہے، اور وہ اس سے منت سماجت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ اس کی دادی کو چھوڑ دے۔ اس کی دادی کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بچی کو روتا ہوا دیکھ کر چڑیل کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کی دادی کو چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی دادی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی دادی کو بتاتی ہے کہ یہی وہ چڑیل ہے جو لوگوں کو یہاں پہ مارتی تھی۔ تو اس کی دادی اس چڑیل سے لوگوں کو مارنے کی وجہ پوچھتی ہے، تو وہ چڑیل اسے بتاتی ہے، آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ ہی اسی کمرے میں مجھے کچھ ڈاکٹروں اور یہاں پہ مریضوں نے مل کر مار دیا تھا۔ تب سے میری آتما یہیں پہ ہی بھٹک رہی ہے۔ اس کی دادی یہ سب سنتے ہی اگلے ہی دن ایک بابا کو بلا کر لے کے آتی ہے، جو کہ وہاں پہ اسی کمرے میں ہوم ہون کرتا ہے، جس سے کہ اس چڑیل کی آتما کو شانتی مل جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے۔